حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے ان کو قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا: اے محمد، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم نے فرمایا: جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا: تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ نے اس کی مشقیں باندھیں، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا: ابو جندل، اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم سمجھ کر ضبط کر کے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کے بیان سناتا، اللہ کی عظمت اور جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت فرماتا۔ اللہ کی قدرت کہ ابو جندل اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر تقریباً 300 اشخاص ایمان لائے۔ قائرین: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کفار کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جو بظاہر تو صحیح نہیں لگتا تھا، لیکن اس کا کتنا فائدہ ہوا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 300 اشخاص نے اسلام قبول کر لیا۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر طریقہ کامیابی کی شاہراہ پر انسان کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اللہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے، آمین۔